محترمہ جب آپ نے ول پاور کی اہمیت اور ول پاور کو ڈیولپ کرنے کا پریکٹیکل طریقہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں مکمل طور پر سیکھ لیا، تو گفتگو کے اس تیسرے حصے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وہ جو گول ہے، وہ جو آپ کی ڈریم ہے، جس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اور ایک جذباتی لگاؤ کو ہر روز آپ ویژوالائز کرتے ہیں، آپ اس وقت کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وقت کیسا خوبصورت وقت ہوگا، وہ دور کیسا خوبصورت دور ہوگا، وہ زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی جب میں اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوں گا، میری زندگی کے وہ ایام کیسے خوبصورت ہوں گے، میں کیسے محسوس کروں گا جب آپ ہر روز ہر رات دن بھر کی ول پاور ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز کے نوٹس کو دیکھ رہے ہوں گے اور 40 دنوں کے وقت سٹک کر رہے ہوں گے اور ول پاور ڈیولپمنٹ کے اس عمل کے فوراً بعد ایموشنل ایکسپیرینس کے مراحل سے گزر رہے ہوں گے، تو آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک ایکشن پلان بنائیں اور اس ایکشن پلان کو بھی لکھ لیجئے۔ جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا گول ہمیں ہر وقت نظر آ رہا ہو، آپ اپنی ڈریم کو اپنی بیڈ روم میں لکھ کر رکھیں، واضح طور پر آپ کو نظر آنا چاہیے، آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر ڈسپلے پکچر ہی آپ کا گول ہو، جب بھی آپ کا فون رنگ کرے تو آپ کی ڈریم آپ کو نظر آئے، آپ ہر روز مرر دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے پر بھی آپ کا گول لکھا ہوا ہو، تو جس طرح اپنی ڈریم کی امیجز کو اور اپنے گول کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ میں نے اس ڈریم کو کیسے اچیو کرنا ہے اور ایگزیکٹلی کتنے ٹائم میں اچیو کرنا ہے، اور اس بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہر چھوٹے چھوٹے گول کے لیے ایک ٹائم فریم مقرر کریں۔ آپ نے صرف اس کا آغاز کرنا ہے، آپ نے صرف اس کام کو شروع کرنا ہے، پھر جب ہر روز آپ مقررہ وقت پر 3-4 منٹ کے لیے اپنی ڈریم کے ساتھ اپنے جذباتی لگاؤ کو ایموشنلی ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کے نیورو پاتھ ویز کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دماغ کے اندر خود بخود نقشے بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ خود بخود مقصد کے حصول کے راستے بنتے ہوئے نظر آنے لگیں گے۔ آپ ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور یہ بھی واضح طور پر لکھیں کہ میں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے کون سا سٹیپ لینا ہے، جو باتیں آپ کے ذہن میں آتی جائیں کہ میں نے اپنا مقصد کیسے اچیو کرنا ہے، آپ ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو فوری سٹیپس آپ نے لینے ہیں، امیڈیٹ سٹیپس آپ نے لینے ہیں، ان کو بھی لکھیں اور ان پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ ایک ایموشنل ایکسپیرینس کے مرحلے سے گزر رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ کی ول پاور بہت مضبوط ہوگی اور آپ اس دوران اپنی ڈریم کو اچیو کرنے کے بینیفٹس اور فوائد کو جتنا زیادہ محسوس کریں گے اور اس امیجنیشن کو، اس بیوٹیفل سپیکٹیکل کو، اس خوبصورت منظر کو جتنا زیادہ انجوائے کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے نیورو پاتھ ویز کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کے ذہن میں آپ کی بڑی منزل اور چھوٹی چھوٹی منزلوں کے راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کی ول پاور ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ ایکٹیو رہے گی۔ تو یہ ایموشنل ایکسپیرینس آپ کی ڈریم کو زندہ رکھے گا اور آپ کی ڈریم آپ کی ول پاور کو زندہ رکھے گی۔ اب جب آپ کے ایکشن پلان کا ایک بیسک سٹرکچر آپ کے ذہن میں بن گیا اور آپ نے اس کو لکھ بھی لیا، تو اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی ول پاور کو اپنے اہم ترین اور مشکل ترین کاموں کے لیے استعمال اس وقت کریں جب یہ ول پاور تھکی ہوئی نہ ہو، ڈپلیٹ نہ ہو چکی ہو، کیونکہ یاد رکھیں آپ اپنی ول پاور کو جتنا بھی مضبوط بنا لیں، جس طرح ایک باڈی بلڈر کا جسم جتنا بھی مضبوط ہو وہ بالآخر تھک جاتا ہے، اسی طرح ول پاور بلڈر اپنی ول پاور کو جتنا بھی مضبوط بنا لے، یہ ول پاور بھی تھکاوٹ محسوس کرتی ہے، یہ بھی تھک جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری ول پاور 24 گھنٹوں میں کس وقت زیادہ فریش اور ایکٹیو ہوتی ہے۔ دیکھیے بے شمار لوگ غیر ضروری کاموں میں اپنے ہر روز کی ول پاور کو استعمال کر کے اسے تھکا دیتے ہیں، اور جب ضروری کام کا وقت آتا ہے تو تھکی ہوئی ول پاور کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے بڑے مقصد کے لیے اپنی ول پاور کو اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ پہلے سے ہی تھکی ہوئی ہے، تو وہ مقصد کے حصول میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی کام کو شروع کر کے اکمپلش نہ کرنا ایگزسٹنگ ول پاور کو اور کمزور کر دیتا ہے، تو جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اس کی ایگزسٹنگ ول پاور اور کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے سب سے اہم کام اور مشکل ترین کام اس وقت کریں جب ہماری ول پاور فریش ہو اور ایکٹیو ہو۔ اب اس حوالے سے ماہرین نفسیات کی سائیکالوجسٹ کی ایک دلچسپ ریسرچ اسٹڈی ایکسٹینیوس فیکٹرز ان جوڈیشل ڈیسیژنز، جسے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز نے پبلش کیا، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ججز کے سنائے گئے 1112 فیصلوں کو ایگزامن کیا گیا۔ ججز کا ایک پینل تھا جنہوں نے قیدیوں کی درخواست پر انہیں پرول پر رہا کرنا تھا۔ وہاں جیل کے قیدی اپنے اچھے کیریکٹر اور اپنے اچھے بیہیویئر کی بنیاد پر درخواست دے سکتے تھے، ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ میں اتنے سال اس جیل میں گزار چکا ہوں اور میرے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے مجھے پرول پر رہا کر دیا جائے۔ دیکھیے سائیکالوجسٹ نے ان ججز کے 1112 فیصلوں کو ایگزامن کر کے یہ حیرت انگیز نتیجہ اخذ کیا کہ جن قیدیوں کے مقدموں کی ہیرنگ دن کے آغاز میں صبح کے وقت ہوتی، 65 سے 70% فیصلے اس قیدی کے حق میں ہوتے اور اسے پرول پر رہا کر دیا جاتا، اور جوں دن گزرتا جاتا دوپہر کے وقت 12 بجے جن قیدیوں کی ہیرنگ ہوتی تو 70% فیصلے قیدیوں کے خلاف جاتے اور ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا،
اور پھر جب وہی ججز لنچ بریک پر جا کر واپس کورٹ روم میں فریش اور تازہ ہو کر آتے تو اس وقت کی درخواستوں کے فیصلے ایک مرتبہ پھر 65 سے 70% قیدیوں کے حق میں دے دی جاتی اور ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لیا جاتا، انہیں رہا کر دیا جاتا، اور پھر اسی طرح جو وقت گزرتا جاتا قیدیوں کی درخواستوں کو ریجیکٹ کرنے کے فیصلوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ دن کے آخری حصے تک قیدیوں کے حق میں فیصلوں کا پرسنٹیج 0 تک پہنچ جاتا۔ دوستوں، ماہرین نفسیات نے اس حیرت انگیز اور عجیب و غریب اسٹڈی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دن کے مختلف وقتوں کا انسان کی ول پاور سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جب ججز فریش ہوتے اور ان کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی، لہٰذا وہ درخواستوں کو بڑی عمیقانہ نگاہ سے بہت میٹیکولیسلی بہت غور سے دیکھتے، اور پھر دن بھر فیصلے سنا کر جب ان کی ول پاور تھک چکی ہوتی تو وہ درخواستوں پر زیادہ توجہ کیے بغیر درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیتے۔ پھر جب وہ لنچ بریک پر جاتے، کچھ ریسٹ کرتے، کچھ آرام کرتے، کچھ کھانا وغیرہ کھا کر فریش ہو کر تازہ ہو کر واپس آتے تو ان کی ول پاور پھر مضبوط ہو چکی ہوتی، جس کے نتیجے میں زیادہ فیصلے قیدیوں کی درخواست پر ان کے حق میں ہوتے، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغی تھکاوٹ کی وجہ سے ول پاور پھر کمزور ہو جاتی، درخواستوں کے ریجیکٹ کرنے کا پرسنٹیج پھر بڑھ جاتا۔ اب نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی پبلش کی گئی اسٹڈی سے ایک اہم ڈسکوری کی گئی کہ انسان کو اپنے مشکل ترین اور اہم ترین کام صبح کے وقت کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے اور آپ کا اٹینشن لیول، آپ کا انرجی لیول، آپ کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دن کے وقت کوئی اہم کام کرنا پڑے تو ضروری ہے کہ کچھ بریک کر لیں، ریسٹ کر لیں اور کچھ ہیلتھی فوڈ کھا لیں، اور پھر وہ اہم کام یا مشکل کام اس وقت کریں۔ ہمارے یہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری ول پاور فریش ہوتی ہے اس وقت ہم اپنی ول پاور کو غیر ضروری کاموں میں تھکا دیتے ہیں، اور جب دن کے وقت وہ ول پاور اسٹاک ڈپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم مشکل اور اہم کام شروع کرتے ہیں، اور جب اس کام کو اکمپلش نہیں کر پاتے، اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے، اس تھکی ہوئی ول پاور میں کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی میں بڑے بڑے اہم فیصلوں میں غلطیاں کرتے ہیں، ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، ہماری ججمنٹ غلط ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اہم پروجیکٹس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم عملی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جب بار بار ناکامی کی وجہ سے ول پاور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل ہمت ہار کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کامیابی تو ہمارے مقدر میں نہیں ہے، ہم تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ خطا ہماری اپنی ہے، جو ول پاور ڈیولپ ہو چکی ہے وہ نیچرلی ہے یا آپ نے محنت سے اسے کلٹیویٹ کیا ہے، اسے مضبوط کیا ہے، اسے زندگی کے اہم کاموں میں اور مشکل ترین کاموں میں استعمال کریں، اور استعمال اس وقت کریں جب وہ فریش ہو، تازہ ہو، تکی ہوئی نہ ہو۔ تو اس اسٹڈی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ول پاور اگرچہ مضبوط ہو لیکن مسلسل استعمال کی وجہ سے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے، لہٰذا اپنے اہم کام اور مشکل ترین کام اس وقت کریں جب آپ کی ول پاور فریش ہو۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رات کے وقت جب آپ اپنے نوٹس کو دیکھ کر اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہوں، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، پہلے حصے میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، دوسرے حصے میں بھی بات کر چکا ہوں، یعنی ڈیلی جن کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو روکا ان پر آپ غور کریں گے، اور اپنی دن بھر کی سکسیس پر غور کرنے کے نتیجے میں آپ کی ول پاور کو مضبوطی ملے گی۔ جو 40 دنوں کے آسان ترین کام آپ مکمل کر رہے ہیں اور ان کو روز آپ دیکھ رہے ہیں، اب چونکہ وہ کام اس قدر آسان ہے کہ ان میں ناکامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ آپ جب اپنی اکمپلشمنٹس اور اپنی اچیومنٹس کو ہر روز غور سے دیکھیں گے اور اپنی کامیابی پر خوشی محسوس کریں گے تو آپ کے مینٹل مسل کو تقویت ملتی ہے، اور آپ کے دماغ کا وہ ڈیولپڈ حصہ، وہ پری فرنٹل کورٹیکس مزید مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی ول پاور کا اسٹاک جمع کر رہے ہیں کہ اگر میں اتنے کام مکمل کر چکا ہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، تو اس سے آپ کی ول پاور بڑھے گی۔ اس وقت آپ اپنے آپ سے بات کریں گے جب اتنا کچھ کر چکا ہوں تو کل کا یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں، اور رات کے اسی وقت کو آپ اپنے ایموشنل ایکسپیرینس کے لیے بھی مقرر کریں، یعنی جذباتی طور پر محسوس کریں کہ وہ دن کیسا خوبصورت ہوگا جب میں فلاں مقام حاصل کر چکا ہوں گا۔ جب آپ کی ول پاور آپ کی ایموشنل ایکسپیرینس سے رات کے وقت ملاقات کر رہی ہوگی، یہ ان دونوں کے ملاپ کا وقت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایموشنل ایکسپیرینس آپ کی ڈریم کو مرنے نہیں دیتا اور آپ کی ڈریم آپ کی ول پاور کو مرنے نہیں دیتی، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کا گول، آپ کی ڈریم درمیان میں ہے، ایک طرف ول پاور ہے، دوسری طرف ایموشنل ایکسپیرینس ہے، ان دونوں کا ملاپ، ان دونوں کی دوستی درمیان میں مقصد کو رکھتی ہے، آپ کی ڈریم کو درمیان میں رکھتی ہے، آپ کی ڈریم کو کہیں بھاگنے نہیں دیتی، اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو آپ کی ڈریم کو اچیو کر لیتے ہیں، گویا کہ یہ دونوں آپس میں گلے مل کر درمیان میں موجود آپ کی ڈریم کو اچیو کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی ول پاور کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایموشنل ایکسپیرینس کے مراحل بھی طے کر رہے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے رات کے وقت دوسرے دن کے اہم کاموں کے وقت کو مقرر کرنا ہے۔ ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں اس وقت جو میرے اندر ول پاور سٹاک جمع ہوا ہے، اس ول پاور کو کل تھکنے سے پہلے فلاں اہم اور مشکل کام میں استعمال کروں گا، کسی غیر ضروری کام میں اسے تھکنے نہیں دوں گا، اسے ضائع نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، دنیا بھر میں مجھے سننے والے ہزاروں لوگ اس پر عمل کر کے آج زندگی میں کامیابی کے منازل طے کر رہے ہیں۔
میرے سیمینار اور ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کرنے والے اس پر عمل کر کے آج اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ آپ آزما کر تو دیکھیں، آپ کو حیرت انگیز نتائج نظر آئیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے ہو کیا گیا ہے؟ بھائی جو کام بھی شروع کرتا اسے مکمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھائی میں نے تو اپنی اس کمزوری کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، میں تو ہمت ہار چکا تھا، لیکن زندگی کا یہ مرحلہ بھی آیا، میرے اندر یہ قوت کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ آپ خود کہیں گے بھائی مجھے کسی جم میں بھی نہیں جانا پڑا، میں تو ایک چلتی پھرتی جم بن چکا ہوں۔ چند ہفتوں کی ٹریننگ سے میری ول پاور اتنی مضبوط ہو چکی ہے، میرے اندر قوت ارادی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب جو کام بھی شروع کرتا ہوں اسے ختم کر کے چھوڑتا ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس کے لیے اس گفتگو کے تینوں حصوں کو بار بار سنیے۔ پارٹ 1 کو بھی سنیے، پارٹ 2 کو بھی سنیے، پارٹ 3 کو بھی سنیے۔ اور جن لوگوں نے ہیومن ٹیمپرامنٹس کے حوالے سے میرے انگلش لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں، ہمارے یہاں UK کی برمنگھم کی انسٹیٹیوٹ میں ٹیمپرامنٹس پر سیمینارز اور ورکشاپ اٹینڈ کی ہے، ان کے لیے سیلف ڈسکوری اور اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا بڑا آسان ہے۔ اور اب اردو میں بھی عنقریب ٹیمپرامنٹس کے حوالے سے تفصیلی لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ بس ہم دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ ٹیمپرامنٹس کے سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آپ کی ڈیمانڈز اور پرائرٹیز کو، آپ کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو اس ڈسکورس کو بار بار سنیں، نوٹس بنائیں اور فوراً عمل کرنا شروع کر دیں۔ مت کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، جو آپ کو آپ کی حیثیت اور اوقات یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ یار اپنی حیثیت دیکھ، اپنا آپ دیکھ، اپنا پاس دیکھ، اپنا خاندان دیکھ۔ اسے کوئی یار تو راستہ پکڑ، تو اپنا کام کر، مجھے پت جڑ کی کہانیاں نہ سنا کے اداس کر، نئے موسموں کا پتہ بتا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ول پاور ڈیولپمنٹ کی اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں۔ دن بھر میں جن چھوٹے چھوٹے آسان کاموں میں کامیابی حاصل کی ہے، ان نوٹس کو رات کے وقت دیکھنا ہے، اور پھر دن بھر کی کامیابی پر اپنے آپ کو شاباش دے کر اس ول پاور کو مزید ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ پہلی ایکٹیویٹی ہے، اور دوسری ایکٹیویٹی یہ ہے کہ پھر اپنی ڈریم کو ایموشنلی ایکسپیرینس کرنا ہے۔ اور تیسری ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ان دونوں ایکٹیویٹیز کے ذریعے جتنی بھی ول پاور جمع ہوئی ہے اسے اسی رات آئندہ دن کے اہم اور مشکل ترین کاموں میں استعمال کرنے کے لیے وقت مقرر کرنا ہے کہ جب یہ فریش ہوگی تو اسے غیر ضروری کاموں میں تھکاؤں گا نہیں، کل کے اہم ترین کاموں میں فلاں وقت استعمال کروں گا جب یہ فریش ہوگی، تازہ ہوگی۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ صرف یہی 3 کام ہے۔ نمبر 1 ول پاور ڈیولپمنٹ، نمبر 2 ایموشنل ایکسپیرینس، نمبر 3 جمع کی گئی ول پاور کو اپنے اہم اور مشکل ترین کاموں میں اس وقت استعمال کرنا جب یہ فریش ہو۔ بس آپ یہ 3 کام کر لیں اور پھر ان کا میجک دیکھیں۔